اب اس کے برعکس جو چیز سامنے آتی ہے، جدید سائنسی معلومات جو ہوئی ہیں، ابھی آپ نے حال ہی میں شاید کل یا پرسوں اخبار میں تھا کہ اب جو فزسسٹ ہیں جو اس وقت دنیا میں ریسرچ کر رہے ہیں، وہ ریسرچ ہو رہی ہے وہ پارٹیکلز پر، لائٹ پارٹیکل جو شروع میں بالکل وجود میں آئے، بہت ہی چھوٹے، جن کا کوئی تصور آپ نہیں کر سکتے ان کے چھوٹے ہونے کے اعتبار سے۔ معلوم ہوا کہ وہ 3 قسم کے بیسک پارٹیکلز ہیں، انہی سے پھر یہ کائنات بنی ہے۔ یہ ساری ریسرچ ہو رہی ہے۔ اسی طرح نوبل پرائز جب ملا تھا عبدالسلام کو، یہ جو سائنسدان ہے قادیانی، اور انہیں نصف حصہ ملا تھا ایک اور دوسرے شخص کے ساتھ نوبل پرائز میں، تو وہ بھی آپ کو یاد ہوگا، اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ وہ بھی ریسرچ تھی اس بات پر کہ اس کائنات کے اندر بیسک فورسز کون کون سی ہیں۔ ایک فورس آف گریویٹی ہے، ایک میگنیٹک فورس ہے، ایک الیکٹرانک فورس ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور ہو یہ رہا ہے کہ اب یہ چیزیں جیسے جیسے تحقیق آگے بڑھ رہی ہے، ان کی تعداد کم ہو رہی ہے، گویا کثرت سے وحدت کی طرف انسان جا رہا ہے، اور انسان یہاں تک جا رہا ہے کہ پوری کائنات اپنی پوری ڈائیورسٹی، اپنے پورے تنوع کے ساتھ، اس کا نقطہ آغاز جو ہے وہ بالکل ایک یا 2 یا 3 چیزیں ہیں بڑی حقیر سی، وہاں سے اس کائنات کا ارتقاء ہوا ہے۔ یہاں تک تو ہمارا، اور یہ ابھی جو اخبار میں خبر آئی تھی اس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن سے انسان بہتر طریقے پہ سمجھ سکے گا وہ جو تھیوریز آف دی کریشن آف یونیورس ہے کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی، کریشن کیسے ہوئی، کن سٹیجز میں سے یہ کائنات گزری ہے۔ بہرحال میں اس کے ضمن میں اپنا ایک مطالعہ یا حاصل مطالعہ، تفاصیل میں نہ جانے کا اس وقت کوئی موقع ہے، اور نہ ہی میں اتنی تفصیلات سے آگاہ ہوں۔ یہ تو یوں سمجھیے کہ ہائیسٹ لیول ہے اس وقت فزکس کی ریسرچ کا، وہ صرف وہی لوگ اس سے صحیح طور پر جو ہے وہ ذہناً اس کے ساتھ چل سکتے ہیں کہ جن کا اصل مضمون ہی فزکس ہے اور اسی کے بارے میں وہ غور و فکر کرتے رہے ہو۔ میرا معاملہ وہ نہیں ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے اور مجھے اس پہ کامل انشراح ہے کہ اتنی کامل کوریلیشن ہوتی ہے قرآن اور سنت میں اور جدید سائنس میں کہ پھر اس کے بعد ذہن میں کوئی اشتباہ کسی قسم کا جو ہے کوئی اشکال نہیں رہ جاتا۔ میری تعبیر جو ہے اس کو غور سے سن لیجئے۔ میرے نزدیک ذات باری تعالیٰ میں کوئی تنزل نہیں ہوا۔ یہ بہت بڑی اللہ کی جناب میں ایک بڑی گستاخی ہے جنہیں ہمارے ہاں تنزلات سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ذات واحد ذات باری تعالیٰ ہی نے تنزل اختیار کیا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ تو وراء الورا ہے ثم وراء الورا ہے، اس سے کہ وہ تنزل اختیار کرے۔ ہوا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ایک لفظ کن ہے جس سے کہ اس کائنات کی تخلیق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے اس ایک حرف کن نے سب سے پہلی شکل جو اختیار کی ہے وہ وہی پارٹیکلز ہیں نور کے، سب سے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز۔ یہ خنک نور کا دور ہے جس میں کہ حرارت نہیں تھی، گرمی نہیں تھی، ٹھنڈی روشنی، ایک بسیط نور تھا کہ جو اس حرف کن کے ذریعے سے وجود میں آیا ہے۔ یہ جو دور ہے خنک نور کا، ذہن میں رکھیے، اس میں ابھی حرارت نہیں ہے، اس میں گرمی نہیں ہے، جو بھی ہے اندر پوشیدہ ہے اس کے، وہ بعد کا مرحلہ آئے گا جب میں عرض کروں گا۔ اس خنک نور کے دور ہی میں 2 چیزیں اللہ نے اس سے پیدا کی جو صاحب شعور اور صاحب تشخص ہے۔ ایک ارواح انسانیہ، وہ بھی نورانی ہے، اس نور سے بنی ہے۔ دوسرے ملائکہ، وہ بھی نورانی ہے۔